2 مہینے پہلے پاکستان کے خوبصورت پہاڑی علاقے میں سب کچھ بالکل معمول کے مطابق تھا. لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر رہے تھے, بچے اسکول جا رہے تھے, بازار کھلے ہوئے تھے اور زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی. لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے دھیرے دھیرے پورے آزاد کشمیر کو بدل کر رکھ دیا. سڑکوں پہ ہزاروں لوگ اتر آئے, پولیس کی گاڑیاں نظر آنے لگی, چیک پوسٹ بڑھنے لگے, انٹرنیٹ بند ہونا شروع ہو گیا. اور کچھ ہی ہفتوں میں یہ صرف ایک پروٹیسٹ نہیں رہا, یہ حکومت اور اپنی ہی عوام کے درمیان ایک ایسا ڈس ایگریمنٹ بن گیا جس کے اثرات بہت بھیانک ہے. آخر ہوا کیا تھا؟ کیا کشمیریوں کے ساتھ واقعی ناانصافی ہو رہی ہے یا پھر حکومت صرف قانون اور امن کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر پاکستان کا ایک ایسا علاقہ ہے جس کی اپنی اسمبلی سسٹم ہے, لیکن کچھ ایسے کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس بھی ہیں جو پاکستان کے دوسرے صوبوں سے مختلف ہیں. ان کی ارینجمنٹس میں سے ایک ہے 12 ریزروڈ ریفیوجی سیٹس. اگر تم پہلی دفعہ یہ نام سن رہے ہو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیٹس ہیں کیا. 1947 کی تقسیم اور اس کے بعد کشمیر کانفلکٹ کے دوران بہت سے لوگ انڈیا کے مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. ان کی سیاسی نمائندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اسمبلی میں 12 سیٹیں ریزرو کر دی. یہ نیا سسٹم نہیں ہے, یہ سالوں سے موجود ہے اور پاکستان کی نظر میں یہ کشمیر ڈسپیوٹ کے سیاسی پہلو کا حصہ ہے. لیکن اس سال بہت سے کشمیریوں نے اس سسٹم پر پہلی مرتبہ اتنی شدت سے سوال اٹھائے. ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کی زندگی کا فیصلہ یہاں پہ ہوتا ہے, ووٹ کا اصل حق بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے. جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹس اسمبلی کے پاور بیلنس کو متاثر کرتی ہیں, افیکٹ کرتی ہیں اور اس وجہ سے مقامی کشمیریوں کی آواز کمزور ہو جاتی ہے. اس بار یہ کشمیر انڈیا کا نہیں ہے, اس بار مودی کا ظلم نہیں ہے. اس بار جو کہانی ہو رہی ہے کہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اسی شہرگ کو دبوچا جا رہا ہے. 31 لوگ جون 2026 سے لے کر اب تک 31 انسانوں سے ان کی زندگی لے لی گئی کیونکہ وہ سڑک پر نکل آئے تھے, کیونکہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہماری آواز سنو. اور اس پیسفل پروٹیسٹ پر سیکیورٹی فورسز نے انہیں روکنے کے لیے گولیاں چلائیں. 14 جولائی پونچھ ڈویژن, ایک دن میں 9 لوگ مارے گئے, 7 سویلین ایکٹیوسٹ, 2 لا انفورسمنٹ, کیونکہ وہ مارچ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ 12 سیٹیں جو نان ریزیڈنٹس کے لیے ریزروڈ ہیں, جو باہر کے لوگ کشمیر کی اسمبلی میں بیٹھ کے کشمیریوں کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, وہ ختم ہوں. کیا تمہیں پتہ ہے کہ 12 سیٹوں کا مطلب کیا ہے؟ کشمیر کی اسمبلی میں 49 سیٹس ہیں. 12 ان لوگوں کے لیے جو کشمیر میں رہتے ہی نہیں ہیں, جو کراچی میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور کشمیر کے بارے میں ووٹ کریں. کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریپرزنٹیشن نہیں ہے, ہماری اسمبلی میں ہمارے ہی لوگ نہیں ہیں, اور اس بات پہ انہیں کچل دیا گیا. کشمیر کے اندر کا حال باہر نہ جائے اس لیے انٹرنیٹ بند کر دیا گیا, فون سروسز بند کر دی گئی, میڈیا کو باہر رکھا گیا, باہر سے کوئی خبر اندر نہ آ جائے, اندر سے کوئی خبر باہر نہ چلی جائے, دنیا کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ پاکستان کے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں جنتر منتر کی پروٹیسٹ پر رال ٹپکانے والی پاکستانی عوام اپنے ملک کے, اپنے کشمیر کے لوگوں کو جو اپنا حق مانگنے کے لیے گولیاں کھا رہی ہیں, ان کے لیے یہ عوام نہیں نکل رہی, ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ وہ موومنٹ ہے جس نے یہ والے پروٹیسٹ آرگنائز کیے ہیں. اس میں ٹریڈرز ہیں, ایکٹیوسٹس ہیں, عام لوگ ہیں. یہ کوئی انڈیا بیکڈ موومنٹ نہیں ہے, یہ لوگ ہمارے پاس کے لوگ ہیں جو مہنگائی سے پریشان ہیں, جو الیکٹریسٹی بل سے مر رہے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ ان کا اپنا ہو. UN ہائی کمشنر وولکر ٹرک نے سیدھا کہا ہے کہ کشمیر پروٹیسٹ میں ہونے والی ڈیتھس کی فوری امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور پاکستان نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ بند کر دیا, میڈیا بلاک کر دیا, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ہی بین کر دیا. یہ وہی طریقہ ہے جو کہ انڈیا کرتا ہے مقبوضہ کشمیر میں. آرٹیکل 37 ہٹایا, انٹرنیٹ بند کر دیا, لاک ڈاؤن کر دیا, دنیا نے آؤٹ کرائی کیا, پاکستان نے بھی آؤٹ کرائی کیا, ہمارے چینلز پر ویڈیوز چلی کہ انڈیا بہت ظالم ہے, اور بالکل صحیح آؤٹ کرائی کیا, بالکل کرنا چاہیے تھا. تب تو جو کیا سو کیا, اب نہیں کرنا. اب کیوں نہیں کرنا؟ اب جب اپنی کشمیر میں وہی کچھ ہو رہا ہے تو اب آؤٹریج کہاں ہے؟ اب وہ والی انرجی کہاں ہے؟ 31 لوگ مارے گئے, ان کے نام کیا ہیں, ان کے بچے کیا کہتے ہیں, ان کی مائیں کیا کہتی ہیں, کوئی نہیں جانتا, کیونکہ انٹرنیٹ بند ہے, کیونکہ سٹوری کنوینئنٹ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اپنوں نے مارا ہے اور اپنوں کو بلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. کشمیر ہمارا ہے, یہ ایک سیاسی سلوگن ہے, لیکن کشمیری وہ انسان ہے جو وہاں پہ باقی میں رہتے ہیں, جو وہاں پہ جیتے ہیں, جو وہاں پہ مارے جا رہے ہیں, وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. وہ صرف کیا تب ہمارے ہوتے ہیں جب انڈیا ان پہ ظلم کرتا ہے, جب اپنی ہی حکومت ظالم بن جائے تو کیا وہ جائز ہو جاتا ہے؟ 31 لوگ, ایک مہینہ. کشمیر کے لوگوں کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے, انہیں اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, انہیں ایک آواز کی ضرورت ہے جو سچ بولے, چاہے کنوینئنٹ ہو یا نہ ہو, چاہے سچ میٹھا ہو یا کڑوا ہو. غزہ کے لوگوں کا درد محسوس کرنے والے اپنے گھر کے لوگوں کا درد محسوس کیوں نہیں کر رہے؟ شروع میں پروٹیسٹ کرنے والوں کا صرف ایک بیسک پوائنٹ تھا, آزاد کشمیر کے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو وہاں پہ رہتے ہیں. ان کے مطابق اسمبلی کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ لوکل کشمیریوں کی آواز زیادہ مضبوط ہو اور ان کے ووٹ کا اصل اثر نظر آئے. جیسے جیسے پروٹیسٹ بڑھتے گئے ویسے ویسے دونوں طرف کا تناؤ بھی بڑھتا گیا. پروٹیسٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے, لیکن ان سب کے بیچ میں سب سے زیادہ نقصان عام لوگوں کا ہوا ہے. ایسے لوگ جو
جو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں تھے، نہ ہی کسی فیصلے کے ذمہ دار تھے، کاروبار متاثر ہوئے، انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن میں مسئلے آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے لیے صرف سیاست کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ ان کی ریگولر ڈیلی لائف کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اپنے گھر میں رہنے والے لوگ اپنے ہی گھر کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کی خواہش کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ جن کو لگتا ہے کہ سب بہت ایگزیجریٹڈ ہے تو وہ کشمیر کے رہائشیوں سے خود بات کر کے ان سے پوچھ لیں۔ خیر تم بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا کشمیریوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو وہ مانگ رہے ہیں، یا پھر گورنمنٹ اپنی ہر درمی پہ بیٹھی رہے گی؟ مجھے نیچے کامنٹس میں بتاؤ۔ اگر تم کشمیر سے ہو وہاں پہ کیا حال ہے وہ بھی مجھے نیچے کامنٹس میں بتاؤ۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، میں ملتی ہوں تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔